ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ربك بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تدين تدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے بوئے پیڑ ببول کا اموا کہاں سے پائے پاتے دن پاتے گئے حریص کیوں نہیں اب پچھتائے ہو تو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت اپنے اعمال بد تے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں اپنے اعمال بد تے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں مجمع بہت بڑا ہے بہت دیر رات ہو گئی ہے جلسہ سنتے سنتے لیکن مبارکبادی آپ لوگ کو دے رہا ہوں کہ جانے والے لوگ کم تھے اور موجود لوگ زیادہ ہیں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے مقصد کو پورا کرے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ببول بوئیں گے آم کاٹیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے سب سے پہلا سوال ہے بیماری کیوں ہے مہنگائی کیوں ہے بے برکتی کیوں ہے آدمی جتنا کما رہا پیسہ کم پڑ رہا ہے جھولا لے کر کے جاتا ہے 500 روپے پیسہ ختم ہوتا ہے جھولا بھرتا نہیں ہے بے برکتی کیوں ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے زلزلہ کیوں آتا ہے خطرناک زلزلہ آ چکا ہے اور ہندوستان میں بھی آنے والا ہے یہ زلزلہ کیوں آتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے اور تیسرا سوال ہے آسمانی مصیبت سے زمینی آفت سے مسلمان کیسے بچیں گے 3 راستے ہیں بچنے کے لیے آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا بیماری کیوں ہے گھر گھر بیماری ہے شوگر کا علاج ہی نہیں ہے پریشر کا علاج ہی نہیں ہے کینسر کا علاج ہی نہیں ہے یہ بیماری کیوں ہے جب بے حیائی عام ہوتی ہے زناکاری عام ہو جاتی ہے
تو ایسی ایسی بیماری جنم لیتی ہے جس کا ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں۔ برائی عام ہو گئی ہے، زناکاری عام ہو گئی ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، اس وجہ سے طرح طرح کی بیماری آ رہی ہے۔ مہنگائی کیوں ہے؟ پیسہ کم پڑ رہا ہے اور آدمی کماتے کماتے عاجز آ گیا ہے۔ مہنگائی کیوں ہے؟ ہم نے حقدار کو حق سے محروم کیا، اس لیے مہنگائی آ رہی ہے۔ جب تک حقدار کو حق نہیں دیں گے ہم محروم ہی ہوتے رہیں گے، مہنگائی کا سامنا ہی ہوتا رہے۔ بے برکتی کیوں ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ خوف خدا دل سے نکل گیا، اس لیے برکت ہے ہی نہیں۔ روزی میں بھی برکت نہیں، عمر میں بھی برکت نہیں، صحت میں بھی برکت نہیں، اولاد میں بھی برکت نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے نبی 63 سال کی عمر میں بوڑھے نہیں تھے، ادھیڑ تھے، صرف 17 بال پکے تھے، سر سے لے کر کے داڑھی تک کے 17 بال، اتنی برکت تھی عمر میں۔ آج 40 سال کا جوان کو دیکھیے، مکمل جوانی پر آیا ہے، بوڑھا نظر آ رہا ہے، داڑھی بھی پک گئی اور سر کے بال بھی پک جاتے ہیں۔ برکت اٹھ گئی ہے۔ برکت کیوں اٹھتی ہے؟ دل سے خوف خدا اٹھ گیا، نافرمان ہو گیا، گناہ کرتے کرتے رات دن تھکتا نہیں ہے، اس لیے برکت ہی نہیں ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جب زمین پر گناہ کا بوجھ بڑھتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ شراب میں جب لوگ ڈوب جاتے ہیں، زنا سے جب لوگ ناپاک ہو جاتے ہیں، گانے میں جب مست ہو جاتے ہیں، تب زلزلہ آتا ہے۔ مصیبت سے مسلمان کیسے نکلے گا؟ 3 ہی راستے ہیں۔ گناہ چھوڑنا پڑے گا، گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے مصیبت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ حرام کمانے سے توبہ کرنا پڑے گا، غلط ماحول سے بچنا پڑے گا، غلط ماحول میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا پڑے گا۔ آپ یہ صرف 3 کام کر لیجئے، اللہ آسمانی بلا سے، زمینی آفت سے آپ کو بچا لے گا۔ توبہ کی امید پر گناہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والے ہاتھ اٹھا ہی رہے۔ کتنے لوگ اٹھا کر کے پچھتا رہے اور کتنے لوگ اٹھا ہی رہے۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ پہلا پیغام شروع ہو رہا ہے خدا سے تعلق کے حوالے سے۔ مسجد کا جلسہ ہے، 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی روزی میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ مائک والے آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اور تھوڑا بیس بڑھائیے، آواز بڑھائیے، بہت اچھا کام کر رہا ہے یہ مائک والے، بہت اچھی سروس دے رہے ہیں۔ خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، اس بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ مر گیا اور ماں باپ رو رہے ہیں۔ ماں باپ کی گود سے بچہ اللہ نے چھین لیا۔ اللہ نے بچے پر بھی ظلم نہیں کیا، ماں باپ پر بھی ظلم نہیں کیا۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، خدا سے رشتہ بہت مضبوط ہوگا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آتے ہی بچہ مر گیا۔ جانتے اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے، بغیر حساب کتاب کے اللہ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بچہ بچپن میں اس لیے مر گیا کہ اس کو اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا نہیں ہے، بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جانا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اللہ نے کرم کیا کیا؟ بچہ مر گیا، ماں باپ کہہ رہے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، صبر کیا، صبر کے بدلے اللہ نے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمایا۔ ابھی چندہ ہو رہا تھا، لوگ دولت لا کر کے دے رہے تھے، امیروں کے پاس دولت تھی، مسجد کے چندے میں آ کر کے چندہ دے دیا، لیکن غریبوں کے پاس کون سی دولت ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، امیر سے بھی بڑھ کر کے دولت غریب کے پاس ہے۔
اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ ایک غریب جب اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا تو اس غریب سے پوچھے گا کہ